بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری فاضل. آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں جی. کھیلوں کے حوالے سے بات کریں تو جی آج وومن نے ہماری نیٹ بال جو چیمپئن شپ تھی 2025 وہ مالدیپ کو ہرا کے وکٹری حاصل کی ہے. پوری قوم کی طرف سے ان کو بہت مبارکباد. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے بھی تمام جو بڑے عہدیداران ہیں, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, وہ بھی ان کو مبارک پیش کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ارشد ندیم کے علاوہ جب باقی کسی سپورٹس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وکٹریز آنا شروع ہوئی ہے تو یہ پوری نیشن کے لیے بڑی ایک خوشائن چیز ہے جی. کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے جی. اسکل ڈیولپمنٹ جو کیمپ ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. اس کا کیا آؤٹ کم آیا اس پہ ڈسکشن کریں گے. اور بھارت اور انگلینڈ کی جو سیریز چل رہی ہے اس پہ بات کریں گے. اور ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کی جو سیریز چل رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. شاداب کی انجری ہے, وہ اب 2 سے 3 منتھ کے لیے ٹینٹیٹو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹیم کا پارٹ نہیں ہوں گے. یو کے میں جا کے وہ سرجری کروائیں گے. اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. اور اس کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے, یعنی کہ بابر, رضوان, شاہین آلریڈی ٹیم کے ساتھ نہیں ہیں اور ایک اور سینئر پرو جب ٹیم کا ممبر نہیں ہوگا تو اس کا ٹیم پہ کیا افیکٹ آئے گا, سب پہ ڈسکشن کریں گے جی. ڈسکشن کے لیے بڑے سینئر اور سیزنڈ قسم کے جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں, شاہ نواز رانا صاحب اور محمد محسن صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کا جی. بہت شکریہ جی. بڑے فریش لگ رہے ہیں شاہ نواز صاحب. شکریہ, آپ کو دیکھ کے ہر بندہ فریش لگنے لگ جاتا ہے. بہت شکریہ. اب اس وکٹری کے والے سے سٹارٹ کرتے ہیں جو بچیوں نے بڑی شاندار قسم کی وکٹری حاصل کی. اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ صرف ایک سپورٹ کی طرف نہیں, ہم نے ہر سپورٹس کو ویلیو کرنا ہے. اور یہ یوز جو ٹائٹل جیتا انہوں نے ایشین چیمپئن شپ, بڑا زبردست ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, دیکھتے تو ہم اسے اچھا ہی ہیں جی, کیونکہ ہمیں کم کامیابیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ایک تسلسل ہے کہ وہ ہمیں مختلف تھوڑے وقفوں کے اندر کوئی نہ کوئی خوشخبری جو ہے وہ مل رہی ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ وہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اگر اس کو تھوڑا سا اس کی آبیاری اچھی کی جائے تو ہم بہت سارے کھیلوں کے اندر بہت اچھے نتائج جو ہیں وہ دے سکتے ہیں, جس میں ریسلنگ بھی شامل ہے. اور ایک عرصہ انعام نے بہت سارے ٹائٹل جو ہیں وہ جیتے ہیں. سیڈ نیوز ان کے حوالے سے بھی ہے, ان کے حوالے سے بھی کہ وہ شاید کوچنگ کریں گے یا کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف جو ہمارے پہلے سب سے ریسلر تھے ان کی بھی کل ڈیتھ ہوئی ہے. ہاں, وہ گولڈ میڈلسٹ ہمارے, اور وہ بڑی بیچارے قسم پرسی کی زندگی جو تھی انہوں نے وہ گزاری ہے. میں ان سے ملا بھی تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے جیسے کہا کہ جی بڑی مبارکبادیں جو ہیں وہ ہمارے بڑے ارباب اختیار نے دی ہیں, وزیر اعظم, پریزیڈنٹ اور فلاں. یہ صرف مبارکباد ہی دے سکتے ہیں, پیسے پوسے نہیں دے سکتے, اور نہ ان کے پاس ہیں کیونکہ یہ خود اپنی جیبیں بھر لیں یا کھلاڑیوں کو دے دیں. تو یہ صرف مبارکباد کے اوپر ہی جو ہے وہ سکھے تھے مل مائیا والی جو ہے نا پنجابی کی مثال, اس پہ قائم ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں سکسیس ہیز مینی فادرز. جب جیت جاتے ہیں تو ارشد ندیم کی طرح سارے اپنا کریڈٹ. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ کہ ہم مبارکباد دیں گے اپنی بیٹیوں کو کہ انہوں نے وطن کا نام جو ہے وہ دیار غیر میں جا کر بلند کیا, اور ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ یہ ٹائٹل جو ہے ان کو بھی ملا ہے, اور بڑے مارجن کے ساتھ انہوں نے مالدیپ کو جو ہے وہ ہرایا ہے. تو یہ ہے کہ وہ قابل تحسین ہیں, قابل مبارکباد ہیں, قابل ستائش ہیں, اور قابل محبت ہیں, اور قابل انعام بھی ہیں. بالکل, حکومت کو چاہیے کہ انہیں زیادہ نہیں تو کچھ تھوڑا بہت تو یقینی طور پہ ان کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ ہو. ہاکی والوں والا نام نہ دیں, باقی تھوڑا سا ڈفرینٹ نام دینا چاہیے. محسن بھائی, جس طرح انہوں نے بتایا ہر سپورٹس کو ہم بات کرتے آئے ہیں, اور ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے کوشش کی ہے کہ ہر سپورٹس کی جو افیکٹونیس ہے اور جو رول ہے, گزاری بات ہے ایک سپورٹس اب تو نہیں کھیلیں گے, ہر ایک کا انٹرسٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, پرائورٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اور جتنے بھی ہم ترقی یافتہ کنٹریز دیکھتے ہیں وہ ہر طرح کی سپورٹس کھیلتے ہیں. تو یہ جب اچھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں دیگر سپورٹس سے بھی, اب ہم دیکھ رہے ہیں 1-1.5 سال میں اس وکٹری کو آج بچیوں کی, یہ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, انہوں نے بہت ایفرٹ کی ہے, اور خاص طور پہ جو بچیوں کا کھیلنا ہے, خواہ وہ کرکٹ ہو, نیٹ بال ہو, یہ جتنا بھی ہے یہ ایک بڑی وکٹری ہے. کیونکہ یہ ایک دنیا میں ایک آپ کا ایک سافٹ امیج بھی جاتا ہے, ایک ماڈریٹ امیج بھی جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی اتنی آزادی ہے ہمارے بچوں اور بچیوں کو کہ وہ سپورٹس کھیل رہے ہیں. یہ وہی قوم ہے جو مطلب بڑے تھوڑے سے ریسورسز میں بھی ہم نے 4-4, 5-5 گیمز میں ہم ورلڈ چیمپئن رہے ہیں. بڑے اس وقت اتنے ریسورسز اور اتنی ماڈرنائزیشن بھی نہیں تھی ہمارے پاس. اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو ہم نے دنیا کو دکھایا کہ ہم ورلڈ چیمپئن بن سکتے ہیں. بیک اپ کی ضرورت ہے, تھوڑا بیک اپ کی ضرورت ہے, تھوڑا انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں جتنی بھی یہ گیمز ہیں اس میں موسٹلی ایسے لوگ ہیں جو انڈیویجولی شروع کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں پہنچتے ہیں, ایک پہچان بناتے ہیں, پھر فارچونیٹلی اگر گورنمنٹ اس پہ توجہ دے تو وہ کچھ نہ بھی دے تو پھر بھی کوئی فلوک کہنا چاہیے, کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے, میریکل ہوتا ہے کہ وہ آگے آ جاتے ہیں. اب یہ دیکھنا یہ چاہیے کہ مطلب جب گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی
تو اس کے باوجود ہم کہیں نہ کہیں دنیا میں اپنا جھنڈا جا کے پاکستان کا فلیگ ہم لہرا دیتے ہیں. تو یہاں ایک فنڈز، پروگرامز، سپورٹس کو چنا جائے جو ہمارے بایو میکینکس کے مطابق ہیں، ان کو چن کے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اب جس طرح وہ ارشد ندیم ہے، اس کے پیچھے ہمیں کوئی بندہ اور نظر نہیں آ رہا. یہ بچیوں نے محنت کی ہے، ان کو ایک پورا پروگرام دینا چاہیے تاکہ دوسری بھی ان کے پیچھے ہمارے یہ کنٹینیوٹی ہو. انفراسٹرکچر کی جو بات ہم نے بہت کی ہے کہ انفراسٹرکچر بنانا ضروری ہے، سسٹم ڈیولپ کرنا ضروری ہے. یہ اگر آپ اس طرح کے چیزوں کے اوپر رہیں گے، کوئی ایسا معجزہ ہو گیا، ادھر کسی نے کچھ کر دیا، تو یہ تو پھر کنٹینیوٹی ضروری ہے. کنٹینیوٹی ضروری ہے کہ آپ نے ایک گیم شروع کی ہے، آپ نے اس میں چیمپئن بنے ہیں، تو وائی ناٹ کہ اس کی ایک کنٹینیوٹی ہو. یہ آپ محنت یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو فلیگ آج لہرا دیا گیا یہ کبھی نیچے نہ آئے. جی، یہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اور محسن بھائی، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان بچیوں کی نا انڈیویجولی وہ ہے ایفرٹ. اس میں ہمیں کہیں اس سے پہلے جو ہے وہ اس کھیل کے حوالے سے اتنا زیادہ جو ہے وہ سننے میں نہیں آیا، نہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایسا بھی پاکستان میں کوئی ٹیلنٹ جو ہے وہ موجود ہے. تو اٹس مین یہ کہ یہ ایک ذاتی جو بچیوں کی ایفرٹ ہے اور کوشش ہے جو وہ کھیل رہی ہیں، تو یہ بھی ان کی جو ہے نا لگن اور وہ جو ایک اپنے کھیل سے محبت ہے، یہ اس کی بھی غمازی کرتی ہے. اور اگر ان کو اب جب انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ٹیلنٹ ہے، تو اس ٹیلنٹ کو اگر پھر پالش کیا جائے گا مزید، اور یہ تحریک چلائی جائے گی کہ ضروری نہیں کہ یہ جو 15 16 20 25 بچیاں جو ہیں یہ کھیل رہی ہیں، یہی اگر کھیل کر فارغ ہو جائیں گی تو پھر آگے پیچھے سے آنے والے بھی تو جب تک آپ کسی کھیل کے اندر کوئی انٹرسٹ پیدا نہیں کرتے، کوئی فیوچر نہیں اس کے اندر نظر آتا، تو لوگ نہیں آتے، لوگ نہیں بیچتے اپنی بچیوں کو. اگر اس کے اندر بھی کوئی چیز آنے والے دنوں کے اندر بہتری کی طرف نظر آئے گی، تو مجھے امید ہے کہ اب قوم کے اندر نا وہ پہلے والا معاملہ نہیں ہے. اب بچیوں کو اجازت ہوتی ہے. اب کرکٹ کے اندر بھی دیکھ لیں نا، ڈے بائی ڈے آ رہی ہیں، نئی سے نئی بچیاں آ رہی ہیں اور بہت اچھی پرفارم کر رہی ہیں. وہ اسی طرح اور کھیل ہیں. ہماری ہاکی کے اندر بڑے اچھے لڑکیاں تھیں، لیکن وہ ہاکی جو مینس تھی اس کا ہی کباڑا ہو گیا، تو وہ مینس جو تھی اس کا تو حال ہی بہت برا ہونا تھا. لہٰذا یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا حکومت وقت سے کہ یہی ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر پوری قوم جو ہے نا وہ انوالو ہو جاتی ہے اور بھول جاتی ہے آپ کے لگائے ہوئے ٹیکسوں کو. لہٰذا یہ کہ ان کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ لوگ اپنی فکروں سے، غموں سے، بلوں سے، تنخواہوں سے، یہ بچوں کی فیسوں سے جو ہے وہ باہر نکلیں اور وہ کھیل کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں. اگر آپ اسے لارجر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں نا، ہم اس کے کئی فوائد ہیں. سب سے بڑا تو ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ جی ایک تو انڈیویجول لیول پہ یا پاکستان کی ریکگنیشن کے لحاظ سے تو ہے ہی ہے. پھر دوسرا یہ کہ آپ کی پوری ایک یوتھ جو آنے والی نسل ہے وہ جب اپنے ہیروز کو، رول ماڈل کو دیکھتے تو وہ فالو کرتی ہے. اور بڑی ایک فیمس جیپننگ سینگ بھی ہے نا جی، جن ملکوں کے کھیل آباد ہوتے ہیں ان کے اسپتال ویران ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے اپنی نسل کو، اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو تو ہم تعلیم کے ساتھ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بارہا دے چکے ہیں کہ آپ جب گراؤنڈ ختم کر دیں گے تو ہسپتال ہی زیادہ بنیں گے. اور لاہور میں ہسپتال زیادہ بن رہے ہیں، چاہے ان پہ علاج جو ہے وہ غریب کی دسترس سے باہر ہے، لیکن ہو تو رہا ہے. ہسپتال بن رہے ہیں، گراؤنڈ ختم ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو ہے کیا حالت ہوئی ہوئی، سارے کلب ٹھیک ہے نا، تمام سپر اسٹار وہاں سے پیدا ہوئے، نکلے نوجوان لڑکے، اور آج وہ منتیں پہلے وہ جس طرح آپ سے بھی ایک دفعہ ڈسکشن ہوئی تھی، منٹو پارک کو بند کیا جہاں سے آپ کی پوری ایک نرسری آتی تھی. اور آپ تو کرکٹ کھیلتے رہے. 90% کرکٹرز کا ماننا یہ تھا کہ پاکستان کے ڈپارٹمنٹ سے بھی زیادہ نقصان بند ہونے کا منٹو پارک کا ہوا ہے. بالکل. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ جب بھی کوئی اسپورٹس مین کسی بھی اسپورٹس میں آتا ہے نا، تو وہ اپنے پہلے انڈیویجولی شروع کرتا ہے. وہ گلی، محلہ، گراؤنڈ، کلب، پھر وہ جا کے کہیں ایک بندہ نکھرتا ہے. جب آپ اس کو پہلے بیس پہ ہی ایک فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، 8 10 12 سال کا بچہ ہے، اس کو اگر گراؤنڈ ہی نہیں اویلیبل تو کمپیوٹر پہ بیٹھے گا اور باہر تو نکل ہی نہیں سکتا، وہ اور گلی میں نہیں جا سکتا، سیکورٹی ایشوز ہیں. تو جب تک آپ گراؤنڈ نہیں دیں گے جہاں پہ پوری کمیونٹی اکٹھی ہو کے کوئی اپنی مختلف سپورٹس ایکٹیویٹی کر سکیں، تبھی وہیں سے کوئی نکلے گا نا. کہ 15 بندے کھیل رہے ہیں، 2 میں ایک علیحدہ سے ٹیلنٹڈ ہیں، وہ ایکسیل کرنا شروع کر دیں گے. اب بچوں کے پاس تو والدین بچوں کو گلی میں نہیں نکلنے دیتے کہ سیکورٹی ایشوز ہیں، دور کیا جانے دینا ہے.
جب ایک کلب ہوگا, کوئی کمیونٹی ہوگی, وہاں کوئی کیئر ٹیکر ہوگا, کوئی سکھانے والا ہوگا, تو وہ ایک سیف پلیس سمجھی جاتی ہے. تو وہ ختم ہو گئی ہیں, وہ نرسری اب کہیں سے بھی آپ کو نہیں مل رہی. دیٹس وائی ہمیں آج نا ایک مور دین مطلب ایک ایوریج پلیئرز کو بھی ہم پلیئر نظر آتے ہیں کہ ہاں ہے تو صحیح. جی اچھا, ایک اور چیز میں آپ کے ہی اس پروگرام کے توسط سے جو ہے اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گراؤنڈ بند ہو گئے ہیں نا, اور ایک ہیجانی کیفیت جو ہے وہ ہو گئی ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ جا کر نہیں کھیل رہے, ٹھیک ہے نا. یہ ابھی یہاں سے منٹو اپنا یہ LCCA سے جب ہٹائے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ غالب مارکیٹ چلے گئے. غالب مارکیٹ ایک بڑا چھوٹا سا گراؤنڈ, اس میں 4-5 لگے, وہاں پر بھی اب جو ہے وہ نیٹ نہیں لگ رہے. اب رات کو انڈور کرکٹ جو ہے اس کا بڑا فروغ ہو رہا ہے, اور انڈور جو کرکٹ ہے وہ جو رات کو نیٹ لگا کر کھیلا جا رہا ہے 12-1-1 2-2 3-3 بجے تک, یہ انتہائی بھیانک ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ٹیپ بال کے ساتھ ہو کیا کہیں تو وہ کہیں ایگزاسٹ تو ہونا نا, نہیں ایگزاسٹ ہو رہے. میں جو اب بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں نا, وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس کو جو فروغ مل رہا ہے نا, اس پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب انوالو ہو رہی ہیں, بالخصوص شرطیں, بالخصوص بیٹنگ, ٹھیک ہے نا, اور بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ اب ان میچوں کے اوپر جو ہے نا وہ انڈور والے کے اندر لگنا شروع. تو جب یہ ڈیولپ ہو جائے گا, اپنا ایک بچہ جو ہے اس کا ذہن پکا ہو جائے گا جا کر وہیں کھیلنے کے اوپر, کہ وہ رات کو نکلے گا 10-11 بجے اور 2-3 بجے تک گھر کے اندر گھسے گا, تو حال آپ میں جو بتا رہا ہوں یہ بڑا سینسیٹیو وہ ہے. اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اب ریسرچ بھی شروع کر دی ہے کہ یہ ہونا چاہیے, جی بالکل ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ جب آپ اپنے ان گراؤنڈ جو ہے وہ آکوپائی کر لیں گے جہاں پہ کرکٹ ہوتی ہے, تو پھر جب لڑکے بچے نوجوان اس طرف جائیں گے نا, وہاں پھر بہت, جیسے کہ سنوکر کے اندر ہوا تھا کہ سنوکر گلی محلے میں کھیلنا شروع ہوئے, اچھی گیند, جنٹل مین گیند تھی, پھر اس کا کیا حال ہوا, اس کے نتائج کیا نکلنے شروع ہوئے, ٹھیک ہے نا, بڑے بھیانک نتائج جو تھے وہ آنے شروع ہو گئے. اس میں جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں یہ بڑی اہم ہے, وہ اس لحاظ سے کہ اب پوری دنیا جو ڈیولپ قومیں ہیں نا, آپ دیکھیں کہ رات کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, رات آرام کرنے کی جی. آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ان بچوں کو جب دن میں نہیں دیں گے کوئی چیز, اچھا پھر ایک انسانی سائیکی ہے, وہ پلیس کا بھی مسئلہ آ گیا نا, اب ہے ہی نہیں گراؤنڈ ہی کوئی نہیں, تو وہ بیچارے اتنے پلاٹ کے اندر کھیل رہے ہیں. مطلب جب ایک بندہ کمپیوٹر سے اٹھ کے تو آ کے نہیں آپ کو پرفارمنس دے دے گا, وہ بچہ ہے جس میں ایک ٹیلنٹ نظر آتا ہے, پیرنٹس کو نظر آتا ہے, ٹیچر کو آ گیا, اسکول میں اس کے PT ٹیچر کو نظر آ گیا, کہیں کوچ کو نظر آ گیا, کسی کلب میں آ گیا, اس پہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ نرسری وہ ہماری بینچ اسٹرینتھ تھی. اب تو ہمارے پاس دیکھیں نا, ہم کبھی اسکل لگا ایک سمر کیمپ لگ رہا ہے, ایک منتھ سے ایک بچے نے ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر کے کیا کریں گے, 10 دن میں کیا آپ اس کو سمجھیں گے, کیا اس کو آپ کی سمجھ آئے گی. اچھا یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ دن کی ایکٹیویٹی آپ نے ختم کر دی, رات کی ایکٹیویٹی شروع کر دی, اور انسان میں ایک فطری طور پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ کنوینئنس کی طرف جاتا ہے. جی آپ شارٹر فارمیٹ آپ کا کیوں اتنا پاپولر ہو گیا, ٹیسٹ نہیں کھیل رہے لوگ, 1 ڈے کو چھوڑ کے T20 آ گئی, جتنی لیگز ہیں, جتنا پیسہ T20 میں آ گیا, T10 آ گیا. آپ اس فارمیٹ, وہ بھی رات والی جو چیز ہے نا, وہ بھی اب بچے میں انرجی تو ہے, کہیں تو اس نے ایگزاسٹ کرنی ہے, اسپورٹس مین تو اس کے اندر ہے, اچھا اسپورٹس مین ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس کو دن میں نہیں دیا آپ نے, رات کو ایک ایکٹیویٹی کریٹ کر دی, وہاں ڈائریکشن دینا بڑا ضروری ہے. اب وہ وہاں جا کے 2 سال 4 سال کھیلے گا, اس کے نقصانات اس کے بعد اپنی کسی پروفیشنل لائف میں جا کے بزی ہو جائے گا. تو یہ ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو کل کرنے کے لیے اپنے گراؤنڈ, چیزیں, پورا انفراسٹرکچر, اسکول کا انفراسٹرکچر, کلب کا, محلے کا, سارا ختم ہو گیا. اچھا تھوڑی سی اب بات, کافی ہم نے اس پہ ڈسکشن کیا, اب تھوڑا سا باقی اسپورٹس کی طرف بھی آتے ہیں. جس طرح یہ بات ہو رہی ہے تو ابھی اچھا سائن یہ ہے کہ کرکٹ کی ڈیولپمنٹ بھی ہونا شروع ہو گئی ہے. ایشیا کپ کے والے سے اگر بات کریں تو انہوں نے اب ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس ویک کے اندر میٹنگ کنڈکٹ ہو جائے گی اور ایشیا کپ کا ڈیسائیڈ ہوگا کہ اسکیجول کیا ہوگا. اور پہلے جو تھا ایک بیریئر تھا کہ جی نہیں کھیلنا پاکستان کے بغیر تھا. $170 ملین کا 7 سالوں کا کنٹریکٹ ہے جو آپ کا براڈ کاسٹر تو کسی صورت میں یہ بیئر نہیں کرے گا نا. اور پھر کانٹریکٹ ہے, کانٹریکٹ ہے, آبلیگیشن جو آپ کی ہے. اب یہ ہے کہ UAE کے اندر بات کی جا رہی ہے اور موسٹ لائکلی ہو سکتا ہے کہ 3 دفعہ بھی پاکستان انڈیا کھیل سکتے ہیں, ایک دفعہ پہلے اور پھر آپ نے سپر 4 میں فائنل میں آ جائے تو 3rd ٹائم بھی. اب اچھا اسی کے لنکڈ اپ یہ چیز ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کو بھی ایشیا کپ میں بھارت نے اس کی بھی ہوسٹنگ کرنی ہے, وہ گرین سگنل دے دی ہے کہ پاکستان NOC دے رہے ہیں کہ پاکستان آگے کھیلے. تو آپ اس سارے ایکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ پہلے بتائیے.
میں تو بڑا اچھا یہ خوشائن ہے، اور اب چونکہ ایشین کرکٹ کونسل کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ہمارے اپنے چیئرمین صاحب ہیں، نقوی صاحب ہیں، اور ان کو بڑا مضبوط پیروں کے پر کھڑا ہونا چاہیے کہ اب نہ انہیں اس بات کو، یہ بھی تو ان کے میڈیا کے اندر خبریں ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ جا کر کوئی نہ کوئی وہ پھر جس طرح سے بھارت کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی، پنجابی کہتے ہیں چھنج پا دینا، وہ چھنج ڈال دیتے ہیں آخر میں جا کر جہاں پر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اب بینگ اپنا سربراہ ایشین کرکٹ کونسل کے ہمارے باس کو چاہیے کہ وہ مضبوط رہیں اور اپنے سٹانس پہ قائم رہیں کہ جناب یہ ہوگا، اگر آپ کے ملک میں نہیں ہو رہا تو یہ ہائیبرڈ اس کے اوپر ہوگا، جیسے ہوتا ہے، جیسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہم نے نہیں سفر کیا. ہاں، اور دوسرا یہ کہ کم سے کم چلیں، اب وہ غبارے سے ہوا تو نکلی، پہلے تو وہ کہتے تھے کہ پاکستان سے ہم نے کھیلنا ہی نہیں ہے، اب انہیں 3 دفعہ بھی کھیلنا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، 2 مرتبہ تو راؤنڈ کے اس میں ہی آئے گا، اگر آگے سپر 4 میں آ جاتے ہیں تو پھر کھیلنا پڑے گا، اور اگر فائنل میں یہ دونوں ٹیمیں آ جاتی ہیں تو پھر فائنل کھیلنا پڑے گا. تو 3 اور یہ 3 مرتبہ کھیلنا براڈ کاسٹر کے لیے تو ایک، میں کہتا ہوں کہ وارے نیارے کیا جی، بلے بلے ہو جانا انہوں نے کہنا جی یہ تو ہونا چاہیے. اور اس کی امپورٹنس اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے. اب جو میچز ہوں گے یہ وار کے بعد ہے. آل دو کے لاسٹ 2-3 ایئر سے ہم نے دیکھا کہ جو بھی ایونٹ ہوا پاکستان ہارا، بھارت کی وکٹری تھی، اس طرح لوگوں کا انٹرسٹ، نہیں اب کچھ اور ہوگی. ہاں، ہمارے لوگوں کا بھی انٹرسٹ نہیں تھا کہ پاکستان تو ہار ہی جاتا ہے، لیکن وار کے بعد یہ میچ ایک اور طرح سے کھیلے جائیں گے اور طرح کی اس کی وائب ہوگی. ابھی ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی. بریک سے واپس آ کے محسن صاحب آپ سے بھی اس کا ڈیٹیل سے میں آنسر لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے جی ہم ایشیا کپ کی بھی ڈسکشن کر رہے تھے. اس کی یوٹیلیٹی ڈفرینٹ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ود دا پیسیج آف ٹائم جو گیپ اور برج بنتا جا رہا ہے کہ کھیلنا نہیں پاکستان کے ساتھ، صرف ICC کے ایونٹس میں کھیلنا، یہ پیسے کا کھیل بنتا جا رہا ہے. کمرشل سارا ایسپیکٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر اتنا مسئلہ ہو تو پھر آپ ICC کے ایونٹ میں بھی نہ کھیلیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایشیا کپ کے اندر آپ 2 سے 3 دفعہ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو خواہش ہوتی ہے نا، ایک ریالٹی ہے. انڈین گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کو ہر جگہ پہ نا لیٹ ڈاؤن کیا جائے جی، اور وہ خواہش اس کی کبھی پوری ہوتی نہیں ہے. اب یہ باقی جو رہ گی نا کرکٹ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ ہو ہی نہیں سکتی پیسے کے بغیر. کہ اگر آپ براڈ کاسٹر آ گیا ہے، جتنا مرضی آپ کی خواہشات ہوں کہ ہم نے نہیں کھیلنا، ہم نے نہیں، بھائی جب تک انڈیا پاکستان نہیں کھیلیں گے نا، میچ نہیں بننا جی، نہ آپ کو آڈینس ملنی ہے. 26 کروڑ آدمی ہمارے پاس ہے، اربوں بندہ ان کے پاس ہے، اتنا تو پوری 2 ایک سائڈ پہ کھڑے کر دیں تو جتنی کرکٹ نیشنز ہیں نا وہ پاکستان کا برابر بھی نہیں بنتی. انڈیا کو نکال ہی دیں، وہ 1 ارب سے بھی زیادہ. تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ جو بھی جب بھی آپ بات کرتے ہیں یہ آؤٹ آف کوسچن ہوتی ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کرکٹ میں اب ایتھکس ختم ہو گئے ہیں، کرکٹ میں صرف پیسہ ہے. اب یہ دیکھ لیں IPL کیوں بڑی لیگ ہے، کرکٹ بہت اچھی ہوتی ہے، نہیں پیسہ زیادہ ہے وہاں پہ. یہ نہیں ہے کہ وہ کرکٹ ہم سے اچھی کھیل رہے ہیں. نو، کرکٹ ہو سکتا ہے ہمارا سٹینڈرڈ ان سے زیادہ بہتر ہو، ہم زیادہ یہاں پہ وہ جو انڈر دی لائنز جو کرکٹ ہوتی ہے وہاں پہ وہ بھی یہاں نہیں ہوتی. وہاں کرکٹ کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے. سعودیہ کل کو آ رہا ہے جی، اب وہ جب آئے گا، بات ہے. ہاں جی، اب جب وہ آئے گا تو پیسہ ہی آ رہا ہے. چلیں اسی پہ بھی بات کر لیتے ہیں. پیسہ ہی آ رہا ہے بالکل. اب اس میں 20 لیگ دنیا میں آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہیں. یہ 21st لیگ سے کہنا چاہیے یہ بننے جا رہی ہے، اور یہ 2 سال سے ڈسکشن ان کی ڈفرینٹ حلقوں میں ہو رہی تھی. اب انہوں نے ذرا کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ ہم فٹ بال کی لیگ کروا کے دکھا دی، اب یہ کریں گے. اب بھارتی جب جو جے شاہ صاحب ہیں ICC کے چیئرمین، اور جو اس ACB کے انگلش کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں، ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جب ورلڈ کپ چیمپئن شپ کا فائنل ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کو نہیں ہونے دینا. سعودی جو ہے، کیونکہ وہ جو پیسے دے رہے ہیں وہ IPL سے بھی 3 گنا زیادہ دے رہے ہیں. بالکل. اب وہ ان کو بھارت کو یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے پلیئروں کو الاؤ نہیں کرتے، صرف ادھر رہتے. انگلش کرکٹ بورڈ بھی بہت ریئر ہے IPL یا ایک آدھی لیگ کے لیے الاؤ کرتا ہے. اب ان دونوں IPL ہی کھیلتے ہیں، IPL ہی نارملی وہ کھیلتے ہیں کیونکہ پیسہ ایک ہی لیگ میں اتنا مل جاتا ہے. اب بھارت کو ڈر یہ ہے کہ ہمارا تو جتنا بھی پول ہے یہ سب ادھر جائے گا پیسوں کے لیے. دوسرا نقصان اوور آل جو دیکھا جا رہا ہے، شاید ہماری کنٹری کو اتنا وہ نہ سوچے، وہ یہ ہے کہ جب کنٹرول سے باہر ہوں گے اور بھارت کی پاپولیشن زیادہ ہے تو ان کے لڑکے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لینا شروع ہو جائیں گے.
اتنا جو ابھی ہو رہا ہے، اور جو ابھی ہونا شروع ہے بڑے ہیوج اس کے اوپر پہلے تو کنٹرول میں تھا نا، اب ان کا فلو آؤٹ سے ہو رہا ہے. جو ایشو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم سعودیہ کو روک سکتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے، وہ اس سے بہت بڑا ہے. اپنے ان ٹرمز آف فائنینشلی جو وہ کر سکتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتے. گراؤنڈ ایک میں بنا پلیئر چھوڑی کو ہے. وہ 61 ارب کتنا دے دیا اس کو، فٹ بال والے کو، وہ فٹ بالر رونالڈو کو، اس نے تو کہا کہ میں نے رہنا بھی ادھر ہی چاہتا ہوں، رہنا بھی ادھر ہی چاہتا ہوں. تو دوسرے جب جائیں گے وہ کیا نہیں دے سکتا، قطر سے 10 گنا بڑا ہے سعودیہ. جی. تو اب ہوگا یہ کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ اس کو اس کا حصہ بنائیں، ان کو انٹیکٹ کریں اور اس سائیکل میں لے کے آئیں. اگر یہ کہیں گے نا کہ ان کو ہم نکال کے ہم اپنی لیگیں بچا لیں گے تو یہ ہونا کوئی نہیں ہے. پیسہ پیسہ ہی ہوتا ہے. آپ ایک بندے کو آئی پی ایل میں پیسہ دے کے روک لیتے ہیں کہ دوسری لیگز میں نہ کھیلیں تو اس سے 10 گنا زیادہ دے کے وہ لے دے گا تو وہ آئی پی ایل چھوڑ دے گا. اس نے کیوں کرنا، بالکل. تو یہ ساری کی ساری آگے جتنی بھی آگے کرکٹ جا رہی ہے نا وہ ایتھکس سے نکل کے وہ ایک نا کمرشل ویلیو بن گئی. گئی. اس کا ایک اور بھی ایلیمنٹ ہے، وہ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پلان اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ باقی لیگ کی طرح 15-20 دن میں کرا کے ڈن اینڈ ڈسٹڈ، نہیں، وہ اس کو پورا سال لے کے جائیں گے، ڈفرینٹ کنٹریز میں کروائیں گے اور پھر کرتے کرتے گھومواتے ہوئے وہ لے کے آئیں گے. جب بھی کوئی یہی کہنے لگا تھا کہ وہ تو 4 ممالک کا وہ کہہ رہے ہیں، ابھی انیشلی 4 کہہ رہے ہیں لیکن آگے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. تو مطلب انہوں نے 4 ملکوں کا کہا ہے کہ جی 4 ممالک کے اندر ہم یہ کرائیں گے، ٹھیک ہے نا. کسی زمانے میں نا ایک لمبے عرصے کے لیے جو تھی نا وہ ہوا کرتی تھی آسٹریلیا کے اندر ایک کیری پیکر نے وہ سارا پیسہ دیا، جس نے یہ بنا ڈالی پیسے کی بھی اور اس کو کمرشلائز کرنے کی بھی اور اس کے اندر وہ تھوڑا سا جو ہے رنگینی پیدا کرنے کی بھی، رنگین کٹے بھی اس نے. تو اب یہ جب 4 ممالک کے اندر یہ جائے گا تو یہاں تو آپ سوچیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید بہت سارے کرکٹر جو ہے وہ اپنے ملک کی طرف سے کھیلنا چھوڑ دیں، وہ کہہ دیں کہ جناب السلام علیکم، آپ جانے، آپ کا ملک جانے، ٹھیک ہے نا. اور ہم تو جناب یہ ایک ہی لیگ تو کچھ آ رہے ہیں نا، یہ تو ایک ایسا تھروٹل کھلے گا. ہاں وہی نا کہ وہ تو سب سلام کر کے جو ہے کہیں گے کہ جناب ایک ہی لیگ کھیل لیں گے، ساری زندگی کی کمائی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک حوالے سے تو ایک بڑا گھناؤنا قسم کا جو ہے نا، ڈراؤنا قسم کا جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ ہونے لگا ہے. اور اس کے اوپر یقینی طور کے اوپر جو کرکٹ نیشنز ہیں ان کو بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ یہ اگر اس کے اندر اتنا کچھ ہو گیا تو باقی تو سارے ممالک کے کرکٹ جو ہے وہ اڑ کے رہ جائے گی. ٹھیک ہے. مجھے نا اس میں اس سارے ایلیمنٹ کے اندر ایک اور چیز بھی مائنڈ میں سٹرائک کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ فٹ بال کا ماڈل دیکھتے ہیں نا، جس طرح یہ 20 لیگ آ گئی ہیں تو فٹ بال کی بھی بیشتر کوئی 30 سے پلس ہیں لیگ. تو سارے 4 سال جو پلیئر ہیں وہ لیگ ہی کھیلتے رہتے ہیں. کنٹری کے جو میچز تو وہ صرف جا کے ورلڈ کپ کا ایک ایونٹ ہوتا ہے یا یورپین کپ ہمیں نظر آتا ہے، باقی یہ تو ایسا کچھ نہیں، ہمیں کوئی ایسا ایونٹ یا ایک آدھا کوئی اور ایونٹ ہوتا ہے. یعنی کہ 4 سال کے اندر صرف 1 یا 2 آپ فیفا کے ایمبٹ کے اندر کھیلتے ہیں، باقی آپ لیگ کھیلتے ہیں. ایسا ہی اس کی جو ڈائریکشن جس طرح پیسہ انوالو کرکٹ میں ہونا شروع ہوگا، جس طرح لیگ آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا ایونچولی جا کے جو ابھی تو آئی سی سی کے کتنے زیادہ ایونٹس ہو رہے ہیں، یہ صرف آئی سی سی کے ایونٹس کی حد تک رہ جائے گا. آئی سی سی یہ باقی آپ کی جو 2, 4 یا 6 سال تک نیئر فیوچر میں یا تھوڑے سے ٹائم کے بعد آپ کی صرف لیگ کرکٹ ہوا کرے گی پورا سال، جس کی جہاں مرضی ہے وہ کھیلے گا. یہ لڑکے کنٹرول سے جب باہر ہوں گے صرف آئی سی سی کے ایونٹس کے لیے وہ ٹیمیں ان کو بلایا کریں گی اور وہ کٹھے ہو کے یہ میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ اس کو اس کا حصہ نہیں بناتے نا، اگر اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں تو نقصان ہوگا کرکٹ کو. اگر آپ اسی ایونٹ کو آئی سی سی کا حصہ بنائیں بجائے اس کے کہ اس کو آپ اپوز کریں، اس کو آپ سپورٹ کریں، پیسہ ہی آ رہا ہے نا. باقی ہونا یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے جتنے مرضی جہاں مرضی جو کرکٹ کھیلے، جب بھی ملک کے لیے جو جس پلیئر کو بورڈ کو چاہیے ہوگا وہ اویلیبل ہونا چاہیے. یہ اس پہ ایک مورل بانڈنگ یا جو بھی لیگل بانڈنگ ہونی چاہیے. ادروائز وہ 1 لیگ کھیلتا ہے یا 10 کھیلتا ہے، یہ جو این او سی لینے میں دقت ہوتی ہے نہیں ہونی چاہیے. آپ پلیئر کو جہاں مرضی جانے دیں. اگر آپ اس کو اپنی نیشنل ٹیم میں نہیں کھلا رہے اور اس کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے تو جانے دیں. لیکن اگر وہ سینٹرل کانٹریکٹ لینے سے انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے جی میں نے نہیں لیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی یا کوئی اس کے باوجود بھی کیا کر لے گا، سینٹرل کانٹریکٹ اگر نہیں بھی ہے تب بھی انہوں نے این او سی تو لینا پڑتا ہے نا. یہ جو ایک تو اس کو نا پلیئرس کو کھیلنے دیں اور ان کو آنے دیں.
اگر روکیں گے تو وہ سچویشن ہو جائے گی کہ وہ سارا آپ کا پلیئرز اور چیزیں اور مورالٹی اور جو پلیئر کی جو تھوڑی بہت ایفیلیشن ٹورڈز اس کنٹری ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی. اور اس کا زیادہ فائدہ جو ہے نا وہ مجھے بھارت کو نظر آ رہا ہے. یہ جو سعودی عرب کی جو لیگ ہو رہی ہے ان کو تو نقصان ہے, ان کو تو دوسرے سیکٹر کو اگر آپ دیکھیں تو کرکٹ کے جتنے بھی وہ معاملات ہیں کہ جو کرکٹ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں آپ کے ٹیلی ویژن بھی ہے, اس کے اندر دوسری جو اور فیسلٹیز ہیں جیسے وہ اپنا اس کا ریویو سسٹم ہے اور یہ ہے وہ ہے, یہ سارے جو ہے یہ بھارت سے سعودیہ کے لیے لینا خریدنا مسئلہ نہیں ہے, صرف پرابلم بھارت کا جو آئے گا ان کا پول ڈسٹرب ہو جائے گا, جو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا اپنے کرکٹ کے اوپر سے ان کی گیارہ داری پہلے ایک چودھری تھا, جب 2-3 آ جائیں گے نا تو جب وہاں پہ جائیں گے تو یہ آئی پی ایل موجہ لگا, پاکستان انڈیا کو آپس میں کھیلنے نہیں دیتے, وہاں کھیلیں گے لوگ. نہیں ادھر ہر طرح ہوگا. ابھی تو کاؤنٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں, بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز, انڈیا اور جو انگلینڈ کا میچ جاری ہے اس پہ بھی تھوڑی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اسپورٹس آن. اب بات کرتے ہیں جی آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے حوالے سے بھی. اچھا اگر ان کی ڈسکشن کریں تو ویسٹ انڈیز نے پہلا میچ بھی آلدو ہارے لیکن بڑا ٹف ٹائم دیا, بڑا اچھا خاصا پریشر رکھا. کل بھی ہم نے دیکھا کہ 110-15 پہ 5 آؤٹ کرنے کے بعد پھر بہت رنز کروا دی, کیچز بال ڈراپ کیے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے اندر اب ایک جان, انرجی, سب کچھ نظر آ رہا ہے. لگ رہا ہے کہ یہ ایک دوبارہ اس ٹریک پہ ہیں. ہم سے بھی آپ کو یاد ہوگا ہمارے گھر میں برابر کر کے گئے, ایک انہوں نے ٹیسٹ آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا کو ہرایا. تو اس پرفارمنس کو ایسے کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح امپروو ہوتی سائڈ نظر آ رہی ہو؟ ویسٹ انڈیز دیکھیں ان میں جینز ہیں کرکٹ کے نا, اور شوق ہے اور پیشن ہے. کچھ عرصہ درمیان میں ان کا ایک بڑا بیڈ پیچ گزرا ہے, لیکن ابھی وہ دوبارہ ان کے جتنے بھی ینگ پلیئر آ رہے ہیں وہ لیگز میں بھی کھیل رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ اپنے ملک سے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں, وہاں سے بڑا لرن کر رہے ہیں. اور دوسرا ویسٹ انڈیز میں ہمیشہ ہی ٹف رہا ہے. جو ان کی کنڈیشن ہے, وکٹس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہاں پہ کسی بھی فارنرز کے لیے جا کے کھیلنا مشکل ہوتا ہے ہمیشہ. اور وہ اپنی کنڈیشن کو یوز کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ڈے 1 سے جب بھی آپ ویسٹ انڈیز جائیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے. اب آسٹریلیا دیکھیں کتنی بڑی ٹیم ہے اور کتنی پروفیشنل ٹیم ہے. پہلے میچ میں بھی اگر وہ دوسری اننگ میں ریکوری نہ کر پاتے وہ ہار گئے تھے جی, مطلب وہ دوسری اننگ میں 300 نہ کر جاتے اور وہ پتہ نہیں کیسے پارٹنرشپ بڑی لگ گئی, پارٹنرشپ لگ گئی اور کسی وجہ سے وہ, اور پھر ان کی جو فیلڈنگ تھی کل بھی ایون کیری کی اور ویبسٹر کی پہلے میچ کی طرح ایک پارٹنرشپ لگی ہے جس سے یہ تھوڑا سا اوے لے گیا میچ, اوے لے گئے. اور دوسرا ان کا جو فیلڈنگ ہے نا وہ ہمیشہ سے سلگش ہے. مطلب ان کے 1-2 فیلڈر ہوں گے, 1-2 وکٹ کیپر ایسے آئے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری, باقی وہ سارے کیجول ہیں. کوئی بہت زیادہ وہ فلیکسیبل قسم کے جو فیلڈر ہوتے ہیں, ڈائیوز کرنی, ایکسٹرا آرڈنری کیچ پکڑنے, کوئی 2-4 ان میں 1-2-3 ہوتے ہیں, باقی موسٹلی ان میں اسی طرح ہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے. بالکل شاہنواز بھی یہ ویسٹ انڈیز کو جیسا سم اپ کر رہے ہیں, ساتھ آسٹریلیا کو بھی ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ ان کی جو کروپ تھی, اگر جب لینگر کی بات کریں, ہیڈن کی بات کریں, پونٹنگز, مطلب اسٹیو وا, مارک وا, اب ہم جو دیکھ رہے ہیں ان کی بیٹنگ کی کروپ بڑی ہی نیچے ہے. مطلب گرین جیسا آل راؤنڈر کھیل رہا ہے, کانٹراسٹ جو T20 کا پلیئر ہے وہ آپ ٹیسٹ میں ڈالا ہوا ہے, تو یہ آپ کو ڈپکٹ کرتی ہے کہ آپ کے پاس بیٹنگ کا پول نہیں آ رہا, آپ صرف بالنگ پہ سروائیو کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے, اور اسی وجہ سے آسٹریلیا جو ہے وہ اب اسٹرگل کر رہا ہے کہ بالنگ تو ان کی ابھی بھی خاصی بہتر ہے, اور میں سمجھتا ہوں دنیا کی بہترین بالنگ میں سے ایک بالنگ ہے. لیکن جو جہاں بیٹنگ کا مسئلہ آ گیا ہے نا, بیٹر ان کے پاس وہ جو ہے وہ نہیں آ رہے جو ماضی میں کبھی ہوا کرتے تھے, اور جو آسٹریلیا کا ایک طرہ امتیاز ہوا کرتا تھا کہ وہ اتنا اچھا, مطلب یہ کہ وہ دے دیا کرتے تھے ایک پلیٹ فارم اپنے بالرز کو کہ جو ان کے لیے بہت آسانی ہوتی تھی. لیکن یہاں پر جو ہے صورتحال بیٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے ویسٹ انڈیز جو ہے, جیسا کہ ابھی محسن بھی کہہ رہے تھے کہ ویسٹ انڈیز اپنے ملک کے اندر تو واقعی بہت خطرناک ہوتا ہے, اور جب بھی وہاں پر کوئی جاتا ہے, اور اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے بھی یہ گھنٹی بجا دی ہے انہوں نے کہ اب آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ذرا تیاری میں آئیے گا. لیکن ہمارے میچز امریکہ میں ہوں گے, وہ USA میں ہوں گے, لیکن اس میں 3 T20 ہیں, 3 ODI ہیں, تو پاکستان نے ان سے ریکویسٹ کی ہے ان کے بورڈ سے کہ جو ODI کے میچز کو بھی آپ کنورٹ کریں T20 کے اندر. ابھی تک انہوں نے ویٹ کا کہا ہے کہ ابھی ہم اس پہ سوچتے ہیں. چلیں وہ تو مقابلہ تو خیر ویسٹ انڈیز سے ہی ہونا ہے نا, تو یہ ہے کہ ان کا جو پرابلم آسٹریلیا کا جو چل رہا ہے نا وہ بیٹنگ ہی ہے, اور اگر وہ واقعی ان کو اس کیلیبر کے پونٹنگ ٹائپ کے بندے نہیں ملے, یا اور جو ان کے بڑے بڑے جو نام تھے ان میں سے کوئی 1-2 کھلاڑی اس کیلیبر کے نہ آئے, تو آنے والے دن جو ہیں وہ آسٹریلیا کے لیے بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں.
اور ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا کہ جو اپنا ٹیسٹ کا جو فائنل تھا اس کے اندر آسٹریلیا کے ساتھ کیا ہوا کہ جس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ شاید چوکر جو ہیں پھر ایک مرتبہ چوک کر جائیں گے، لیکن انہوں نے ان کو چوک کر دیا کہ یہ ہے یا نہیں، امیزنگ تھا وہ. تو یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اب وہ بھی تھوڑا سا نا اس معاملے میں اسٹرگل کر رہے ہیں، یا پتہ نہیں ان کا اسٹرکچر جو ہے کرکٹ کا وہ تو بڑا مضبوط گنا جاتا ہے، اور دنیا اس کی مثال دیتی ہے کہ جناب آسٹریلین ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، یہ لوگ ان کا جو کرکٹ اسٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ ان کے پاس کھلاڑیوں کی کمی نہیں آتی. اگر ایک گریڈ جاتا تو دوسرا اس سے پہلے تیار ہوتا ہے، لیکن اب ایک گریڈ چلے گئے ہیں، اور گریڈ کے بعد جو ہے وہ جیسا بھی آپ نے ذکر کیا اسی کی کڑی ہے کہ جب وہ ہم نے T20 کی بات کر رہے تھے کہ ان کے بھی ایوالو ہو رہی ہے. یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں وہ سب سے بڑا ایشو یہی ہے جو ہمارے یہاں دیکھیں نا، آپ نے جن پلیئرز کا نام لیا نا وہ 2-2 3-3 دن باری لینے کے پلیئر تھے جی، مطلب وہ 1.5 دن 2 دن کھیل سکتے، مارتے بھی تھے، آؤٹ بھی نہیں ہوتا سارا 2 دن مطلب ہیڈر نہ لینگر ہے وہ، مطلب اینڈ میں گلکرسٹ آتا تھا 6 نمبر پہ، وہ آگے سب سے زیادہ اگلی ٹیم تھک جاتی تھی نا، جو سمجھتی تھی کہ ہم جیتنے کے درمیان میں پاؤنڈنگ 100-150 خود کرتا تھا، ساتھ سائمنڈ تھا، مارٹن تھا، وہ تو ایک کلارک پھر آیا. تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ویسٹ انڈیز سے جب کھیل رہے ہیں نا، تو جو یو ایس اے میں کھیل رہے ہیں، یو ایس اے کی کنڈیشنز اور وکٹیں جو ہے نا ہمارے لیے ویسٹ انڈیز سے زیادہ خطرناک. جی بالکل، ہم دیکھ چکے ہیں لاسٹ ایئر وہاں پہ جس طرح بال پھنستی ہے. کوئکلی ہم ذرا کلوزنگ کی طرف جانا ہے تو لاسٹ ہم بات کر لیتے ہیں جو انگلینڈ اور انڈیا کی سیریز بھی چل رہی ہے. ابھی کوئی 120 کے قریب بنا چکا ہے انڈیا، اور ہم نے انگلینڈ اور اس کا جو ٹریل ہے وہ 450 کے قریب ہے، 5 آؤٹ ہو چکے ہیں. یہ بہت ڈیبیٹ کی جائے گی. تو بھارت کی بیٹنگ تو ٹھیک ہے، بالنگ نہیں کچھ کر پاتی، اور بمراہ کی ایبسنس کے بعد تو بہت زیادہ یہ بات ہو رہی تھی. کیا لگتا ہے فالو آن کر پائے گی بھارت یا مشکل لگ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ فالو آن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن کرکٹ ہے، انگلینڈ ہے، انگلینڈ کا اپنا، اگر تو بھارت وہاں پر 500 اسکور کر سکتا ہے تو انگلینڈ کو بھی بنانے میں کوئی اتنی خاص وہ نہیں ہے، لیکن ان کے 5 کھلاڑی جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے. اور اگر اب بھی ایک کوئی بڑی وہ لگ جاتی ہے، کیونکہ وکٹ کے اندر جو بتایا جا رہا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، اس میں اتنا کچھ نہیں ہے. اگر 260 جو ہے وہ شبمن گل کر سکتا ہے وہاں پر، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسا، لیکن یہ کہ جہاں پہ ہم آسٹریلیا کی بات کر رہے تھے کہ ان کی بیٹنگ جو ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں، اور بالر ان کے، یہاں انگلینڈ کے ساتھ دوسرا پرابلم ہے کہ ان کے جو ہیں بالر، بالنگ کا ان کا بھی مسئلہ ہے. سو یہ ہے کہ بظاہر تو مرال جو ہے وہ بڑا ہائی ہے انگلینڈ کا. اور ابھی گواسکر صاحب کا بھی میں نے ایک بیان پڑھا تھا، انہوں نے یہ پروڈکشن کی تھی کہ اب ہم انہیں 4-1 سے ہرائیں گے. اچھا، انگلینڈ کو اب ہم نے 4-1 سے ہرانا ہے، یعنی انہوں نے باقی جو 4 میچ ہیں انہوں نے انڈیا کی جولی میں ڈال دی ہیں اپنی طرف سے. انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا بیٹھ کر کہ جناب میں بتا رہا ہوں کہ اب ہم 4-1 سے یہ سیریز، انہوں نے آسٹریلیا کے لیے بھی کہا تھا، لیکن آسٹریلیا سے بھی 3-1 ہار گئے تھے. ہاں، لیکن ایک تھوڑا سا انہوں نے اس وجہ سے بھی کہا کہ وہ ویسے تپے ہوئے تھے. ایک جملہ میں کہ وہ گواسکر صاحب ویسے بھی بڑے سخت تپے ہوئے تھے کہ ان کا جو اس سیریز کا نام جو ہے وہ گواسکر اور وہ ٹنڈولکر اور اینڈرسن. اب انہوں نے پھڈا ڈالا کہ جناب بڑا پلیئر تو تھا ٹنڈولکر، آپ نے ٹنڈولکر نام کا نام جو ہے وہ سیکنڈ ڈال دیا، اور اینڈرسن جو ہے وہ پہلے کر دیا. اینڈرسن اینڈ ٹنڈولکر، یہ ہو سکتا ہے الفابیٹیکلی انہوں نے کیا وہ، لیکن انہوں نے تو اس کو وہ کیا نا، انہوں نے کہا جی پلیئر بڑا کون ہے، وہ پلیئر بڑا جو ہے آپ پہلے نام اس کا ڈالنا چاہیے. جب انہوں نے جب یہ ہارے ہیں انڈیا والے آسٹریلیا سے، تو ان کو وہ سرمنی میں بھی نہیں بلایا گیا تھا جو لاسٹ وننگ سرمنی کی گئی. تو ان کو بھی جب ان سے اوپر والا ٹکرتا ہے تو پھر ان کو ریلائز ہوتا ہے سارا زور ہمارے بھی چلتا ہے. لیکن گواسکر صاحب نے یہ کہا کہ جی 4 میچ ہم جیتیں گے. ان کا جو ہے نا سب کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے، پتہ نہیں کس خواب میں رہتے ہیں کہ جی پلیئر بھی ہمارا بڑا، ملک بھی ہمارا بڑا، اکانومی بھی ہماری بڑی، کرکٹ بھی ہم ہی کھلائیں گے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، ساری دنیا کھیل رہی ہے. اس میں جو ان کا اپنا میڈیا بھی تھوڑا بہت کر رہا تھا نا کہ ان کے ڈریسنگ روم میں بھی تھوڑی سی وہ ذاتی پسند اور ناپسند چل رہی ہے گمبھیر کی. اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، میں اس کو تھوڑا سا مختلف انداز سے دیکھ رہا ہوں، بہت بڑی اپرچونٹی ہے بمراہ کے علاوہ جو دوسرے بالرز ہیں ان کے لیے. بالکل ایسے اگر بمراہ باہر بیٹھا ہے تو ان کے لیے انہوں نے اگر اس سے بہتر میں ان کو آؤٹ کر لیا، سیدھی وکٹ ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، کوئی ایسی نہیں ہے
جو ایک ٹریڈیشنل وکٹیں ہوتی ہیں نا ان کی جس میں سیم ہوتا ہے اور تنگ ہوتا ہے بندہ, میڈیم پیسے سے بھی تنگ ہوتا ہے, تو وہ وہاں ایسا کچھ نظر نہیں آیا, بالکل اسٹریٹ آپ کو. برمنگھم کا ویسے بھی ٹریڈیشن یہی رہی ہے, تھوڑی سی فلیٹ ہوتی ہے. اچھا یہ گوتم گمبھیر کا آپ نے ذکر کیا, یہ بڑی ڈیبیٹیبل ڈسکشن ہے. ایک پورا ان کی کنٹری کے اندر ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ جی جو اسٹیچر تھا راہل ڈریوڈ کا, اس کے بعد اس کو لگا دیا, اور تیسری سیریز اگر یہ ہارتے ہیں تو کنزیکٹیو ہو جائے گی ان کی, اور اس کی وجہ سے ہے. ہاں وہ اگر ریجڈ ہے تو انہوں نے لگتا ہے کہ کوہلی نے نہیں کھیلنا, تو اس نے روہت شرما کو باہر بٹھانا تھا, آپ کو یاد ہوگا آسٹریلیا میں لاسٹ میچ, اور ان کو بٹھایا انہوں نے. اور ابھی بھی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ان کا وہ ایکسٹراڈنری ریجڈ ہے, یہاں سے لاک ہے وہ اگر کسی دیکھیں آپ نے پلیئر کو پرفارمنس کی بھی اپنی پسند ناپسند نہ ڈالیں, وہ تو ہمارے ہاں بھی ہے, تو ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. جہاں پہ بھی یہ ہوگا اس کا نتیجہ آپ کو ہمیشہ ہی خراب ہی ملے گا. آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ امپیکٹ پڑے گا ان کی اس ریجڈنس کا, یا جو مائنڈ سیٹ ہے جو پہلے ہی پلان کر لیتے ہیں اور چیزوں کو, کئی پلیئروں کو وہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ میں, جیسے کلدیپ کی ہم نے بات کی تھی, کسی طرح باہر نہیں ہوتا. ہاردک پانڈیا کی بات کی تھی کہ یہ کسی طرح باہر نہیں ہوتا, بٹ ان کی اگر لائکنگ میں وہ لڑکے نہیں ہیں تو یہ نہیں آئیں گے. دیکھیں بات یہ کہ یہ تو پھر ہوتا ہے, اگر آپ میرٹ کے اوپر کام نہیں نہ کرتے, میرٹ کے اوپر نہیں کہ ٹیم سلیکٹ ہوتی, میرٹ پر کھلاڑی نہیں آتے, پسند اور ناپسند کا مسئلہ ہوتا ہے, تو نتائج اس کے جو ہیں وہ بڑے خوفناک جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس سے تو کوئی فرار نہیں ہے, اس سے تو بھاگا نہیں جا سکتا کہ اگر وہ اتنے ریجڈ ہو گئے ہیں اور یہ اتنا زیادہ ان کے اندر وہ ہے گوتم گمبھیر کے اندر, تو نتیجہ تو نہیں اچھا لگے گا کہ آپ ایک ورلڈ کلاس جو ہے آل راؤنڈر اس کو لے کر ہی نہ جائیں ٹیم کے ساتھ صرف اپنی ذاتی ان انا کو تقویت دینے کے لیے, یا آپ کے ساتھ ٹیم کے اندر ایک اور ورلڈ کلاس جو ہے وہ بالر موجود ہے اور آپ اس کو نہ کھلائیں اور اپنے دوست کو کھلا دیں, ٹھیک ہے نا. جڈیجا کو, حالانکہ جڈیجا نے پھر اب 89 کر دیا, ٹھیک ہے نا, لیکن بالنگ کا اصل تو چیز ان کو خوف تھا بیٹنگ کا کہ جی بیٹنگ ہماری آگے سے بالنگ بھی تو ہونا چاہیے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بس کہتے ہیں بس بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا, وہ ہو گیا. اور ہاں جی, آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنا بڑا کہتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم کتنی بڑی ہے, اس میں 3 ٹیمیں بن جاتی ہیں. آپ نے بمراہ مائنس کیا ہے تو وہ لگتا ہے کہ بالنگ ہے ہی نہیں ہے, تو یہ کیسی ٹیم ہوئی. جی شامی بھی نہیں ہے, مطلب اگر آپ کوسوں دور جا کے دوسرا بالر اس کیلیبر کا نظر آتا ہے, پھر وہ کیسی بینچ اسٹرینتھ ہے. تو وہ یہ پروجیکشن زیادہ ہیں, ریئلٹی بڑا اگر 70 ایئرس کی ان کی ہسٹری دیکھیں تو فاسٹ بالر کبھی انہوں نے اچھے پروڈیوس نہیں کیا, ہر ٹائم کوئی ایک آدھا آتا تھا. نہیں وہ ایک سکھ بھی ہے, اور شامی نام میں بھول رہا ہوں, وہ بھی ٹیم کے ساتھ ہے لیکن اسے نہیں کھلایا. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ بمراہ اور شامی نے آ کے ان کے جو 4-5 سال میں 6 سال میں ان کو جو ایک وکٹریز کے اندر رول پلے کیا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. ابھی آپ دونوں سے اجازت چاہتے ہیں جی, انشاءاللہ کل دوبارہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.